نہیں ہم کوئی غلام ہے یار کہ بار بار ریکارڈنگ کرائیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم علی جی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ان کی تو میں نے آج کلاس لی ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں میں کلپ اوپر اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو یہ انشاءاللہ حرکتیں کر رہے ہیں وابی حضرات, یہ بیسیکلی ان کی گھٹی کے اندر نفرت ہے ہر اس شخص کی جو بنو امیہ کے خلاف بولتا ہے. اسی کے اگینسٹ دیکھ لیں ابھی خاتم رضوی صاحب تھے, اگر آپ ان کو کمپیئر کریں جتنا وہ آؤٹ سپوکن تھے دین کے معاملات میں اور توحید کے حوالے سے جو ان کا سٹانس تھا, لیکن ان کے خلاف ایک جملہ کبھی ان لوگوں نے نہیں اس طریقے سے بولا. بڑے طریقے سے کرائٹیریا بنو امیہ ہے, تو چونکہ یہ بنو امیہ کے خلاف تھے اس لیے انہوں نے ان کے اوپر غصہ نکالا. وہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا بنی اسرائیل کو, انہیں بنو امیہ کی محبت اہل حدیث کو پلا دی گئی ہے. ان کے لیے اصل ایشو یہ ہے. وہ میں نے ان کے جو ہے نا چہرے سے پردہ اٹھایا ہے. اس وقت پریکٹیکلی ایک تکفیری ہو چکے ہیں. بالکل بالکل ان کی عزت تھی معاشرے میں, اگر عالم پہ اہل حدیث علماء کو نہ بٹھاتے, حدیث کو کون جانتا ہے کہ یہ کوئی دنیا میں فرقہ بھی ہے. ان کے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں بٹھایا انہوں نے بریلوی اور دیوبندیوں کے ساتھ, یہ تو شاہی کوئی نہیں. بالکل. ہاں جی کوئی سوال ہے تو بتائیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی علی بھائی ابھی آئی ہے. وہ یار یہ کوئی نیٹ ورک میں میرا خیال آپ کی سٹریم میں کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میری سپیڈ تو کافی زیادہ ہے, دونوں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں. یہ سٹریم میں بعض اوقات ایرر آ جاتا ہے, یہ ہمارے ساتھ ایشو لگا رہتا ہے اس میں. ہاں جی ہو سکتا ہے. میری سٹریم کے اندر بھی میرا خیال ہے آپ لوگ اس معاملے کو لے کے چلیں. میں نے ابھی کافی سارے کام کرنے ہیں اور میں تو اس کے ساتھ الجھے ہی رہوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایشو آ رہا ہے سٹریم کے اندر. میں تو علی بھائی سوچ رہا تھا آپ سے ایک چھوٹا سا ریکارڈنگ لے لیتے. ایک سوال کریں سوال چھوٹا کرے کرو یار, لمبا نہ کرے کرو سوال. مجھے سمجھ آ جاتی علی بھائی وہ حیدر بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک بیوی ہے, وہ علیحدگی چاہ رہی ہے, مطلب شہر رہنا چاہتی ہے, گاؤں سے شہر شفٹ ہونا چاہتی ہے, وہ لیکن کہتی ہے ماں باپ نہیں ساتھ جائیں گے اور میں ہی ادھر رہنا ہے. تو اس بات پہ وہ بوڑھے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا, وہ بندہ بھی اس کی مجبوری ہے. تو وہ باقی بہن بھائی کدھر ہے اس کے, وہ کیوں نہیں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے؟ وہ نہیں, وہ اپنے اپنے گھر کل ہی بہنیں ہی اکلوتا ہے. ہاں جی ہاں جی اکلوتا ہے. ہاں تو وہ اس طرح کرے, ماں باپ کو ساتھ اپنے لے جائے نا شہر, اور کوئی ایسا مکان لے جو ڈبل سٹوری ہو, ایک فلور کے اندر وہ خود رہے اور ایک فلور کے اوپر اپنے ماں باپ کو رکھے, ان کی خدمت کرے خوب. بیوی پہ تو کوئی خدمت نہیں ہے نا, خدمت تو اس نے کرنی ہے نا. لیکن تو بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا, بس میں جہاں پر رہوں گی ان کو بس چھوڑ. ہاں نہیں وہ صحیح کہہ رہی ہے نا, وہ ظاہر ہے بیوی بھگت رہی ہوتی ہے نا ماں باپ کی حرکتوں کو. وہ تو بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ ان پہ کیا زندگی گزر رہی ہے, کتنی تنگ کی ہوئی ہے ماں باپ نے. اس کا حال یہ ہے کہ اسے بتایا جائے کہ میں 2 فلور والا گھر لوں گا اور میرے ماں باپ کا تمہارے نہ کچن میں کوئی دخل ہوگا نہ کسی معاملے میں, وہ دروازہ ہی الگ ہوگا اوپر کا. تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں تو وہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ ایک دفعہ یہ مدنی نسخہ آزما کے تو دیکھیں, کیونکہ وہ پرابلم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے نا. وہ بوڑھوں کے اوپر تو باہر کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا. کبھی بیویوں سے بھی کوئی پوچھے نا جا کے, ان کی بیویوں سے بھی کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. بالکل بالکل. اچھا علی بھائی ایک چیز ہے, میں صرف یہ مطلب نصیحت لینا چاہتا ہوں آپ سے. اب جیسے یہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں, یہ لائیو بات کر رہے تھے ایک دن, اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, تو ریکارڈ کرتے لگا لیا ہے ڈاکٹر صاحب کا. مطلب ایک چیز بس ایک آخری, تو وہ رونا شروع ہو گئے ہیں آن لائن. اچھا تو جب وہ رونا شروع ہوئے تو لوگوں نے ان کا اتنا مذاق اڑایا, ہم مسلمانوں نے اتنا مذاق اڑایا. تو اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کوئی نصیحت کے طور پہ ایجوکیٹ کر دیں. میرا خیال ہے میں اس دن جو بولا تھا کافی تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں, بار بار میرے لیے دکھ ہے اس معاملے میں بولنا بھی. اصل چیز یہ آپ دیکھیں کہ اس نیشن کی کوئی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بیہیو کرے. ہمارے کیا رویے ایسے ہیں, ہم تو سمجھا سکتے ہیں, سمجھایا
کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو بن جائے نا, اسے رو کے ان لوگوں کے آگے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بھینس کے آگے آپ بین بجا رہے ہیں. وہ رونا ان کے لیے زیادہ خطرے ناک ہو گیا. پہلے تو خطرناک تھا, پھر خطرے ناک ہو گیا مسئلہ. ہاں جی یہ تو ہے. یہ تھا کہ ویل لیفٹ کرتے. اب وہ ان کا ڈرائیور بتا رہا ہے کہ جی وہ ہر ایک کامنٹ پڑھتے تھے جو ان کے بارے میں ہوا ہوتا تھا. میرے بھائی تو اس کو برین ایوریج ہی ہونا تھا, اس کو ہارٹ فیل ہی ہونا تھا. آپ ذرا امیجن کریں کہ میں اگر اپنے مخالفین کے ہر کامنٹس کو جو بغیر علم کے نیچے دیے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دوں. چلے میرے تو اعصاب مضبوط ہیں, کوئی اور بندہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے وہ چاند ایک چیزیں پڑھتے ہیں اور وہ گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارا ہی حوصلہ ہے نا. تو اس لیے کہ ویل لیفٹ کیا جائے. قرآن نے یہی کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کی بجائے وہ اگر خاموشی اختیار کر لیتے نا تو یہ معاملہ ٹھپ ہو جاتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی. طارق جمیل صاحب کی فون کال لیک ہوئی. وہ پنڈی کے ایک دیوبندی صحافی تھے جن کا مرڈر ہو گیا تھا, ان کی وفات کے 1 سال کے بعد 50 منٹ کی. اس میں طارق جمیل صاحب کا سارا جو معاملہ ہے, جو انہوں نے ایک دین کے حوالے سے حکمت کے تحت جو بھی معاملات کیے ہوئے تھے وہ سارے اس میں ایکسپوز ہو گئے. جو اتحاد امت ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اتحاد امت اس لیے کرواتا ہوں کہ میں لوگوں کو دیوبندیت کی طرف بلا لوں, لیکن میں اوپر سے اس طریقے سے باتیں کرتا ہوں. اب وہ ساری بالکل پرسنل باتیں تھی, وہ ایکسپوز ہو گئی اور وہ اس وقت کتنا نامہ کھڑا ہوا, لیکن طارق جمیل صاحب نے کوئی رسپانس نہیں کیا, وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویل لیفٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کس کا منہ بند کریں گے میرے بھائی. ایک بندہ کتنے سوشل میڈیا تو وہ جن ہے جس کے آگے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں باندھ سکی. ایسے ہی ہاں, جن کے پاس آئی ایس پی آر میں انہوں نے ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانے کے لیے, لیکن وہ عمران خان صاحب کے ٹرینڈز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے. ایسے ہی کیونکہ ان کے پاس تو پیڈ ملازم ہے. عمران خان صاحب کے پاس تو بغیر تنخواہ کے لاکھوں نوجوان موجود ہیں جو پیدا ہی 2000 کے بعد ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا پہلے. وہ پالیٹکس میں بیچارے ہو رہے ہیں. ایسی بھائی آپ کی وجہ سے 2 بندے ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایک تو فرقہ واریت والے مقلد اور دوسرے سیاسی مقلد. یہ آپ نے ایکسپوز کیے, یہ بھی اخیر کر دیا. میں بتاؤں میرا اس پہ بہت رسک تھا, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے فیم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے واقعی دولت, شہرت اور عورت سے مراد ادر دین میری بیوی, میں نے ان کو طلاقیں دی ہوئی ہیں, اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ سب گونگے شیطان بنے ہوتے ہیں, کوئی صحیح بات بتا نہیں رہا ہوتا, فیم سے ڈرتے ہیں. میں آپ کو کئی علماء کا بتا سکتا ہوں جو منہ پہ عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں اور سائڈ پہ کہتے ہیں یار اس سے بچ کے رہنا, یار اس کے ساتھ نہ لگنا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے نا. ہم کہتے ہیں کہ جس مرضی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ لگے یہ اس کا رائٹ ہے, لیکن منافقت نہ کرے. ہاں بالکل, اس کے لیے بڑی جرأت چاہیے کیونکہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ ٹرولنگ سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لائف کو تھریٹ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتوں سے ہے. پولیٹیکل جماعتوں کی ٹرولنگ کرنے سے ہماری لائف کو تو کوئی تھریٹ نہیں ہے, تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, یہ تو شاہی کو ہی نہیں. لیکن اب گونگے شیطان بھی تو نہیں بن سکتے نا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ سب اچھا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شیخ رشید صاحب جو پول کھول رہے ہیں وہ میرے کہنے پہ کھول رہے ہیں. ہاں جی, وہ خود ہی ایک رشید کو یا فواد چودھری کو میں نے تو نہیں کہا نا کہ تم اندر کی خبر بتاؤ کہ حکومت کیوں فارغ ہوئی ہے. اب وہ مراسلہ کدھر چلا گیا. اب ان کے اپنے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی اس لیے ہماری حکومت گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے امپورٹڈ حکومت والا ٹرینڈ چلایا تھا وہ تو خود ہی آپ نے مار دیا نا. یا آ کے پھر یہ کرو کہ عمران خان صاحب خود کہیں آ کے کہ شیخ رشید اور فواد چودھری یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر ہم مان لیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہاں بالکل علی بھائی. لیکن ایک چیز ہے ان دونوں میں سے نا, مطلب مذہبی مقلدین سے اور سیاسی مقلدین سے میں نے جو زیادہ شدید اور زیادہ کٹر پائے ہیں وہ سیاسی مقلد ہیں. یقین کریں بڑی حد ایکسٹریمسٹ پہ چلے گئے ہیں یہ لوگ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جب حکومت آئے گی نا, آپ ان کا مذاق نہ اڑائیں, آپ ان کو علمی طریقے سے قائل کریں نا. آپ مذاق اڑاتے ہیں نا اس لیے وہ آپ کے خلاف ہے نا.
علی بھائی تنگ بہت کیا ہوا ان لوگوں نے جان بوجھ کے آپ کی وہ چیزیں بھی اب ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گئے جن کو یہ خود پوسٹ کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. بالکل ایسا اب ہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے میری محبت میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں, اگلے سال اس ڈیٹ میں آپ بتائیے گا کہ کون ہے, کس کا فیم باقی ہے, کس کو لوگ مان رہے ہیں. لوگ بھول بھال جاتے ہیں میرے بھائی, چھوڑ دیں. ایک زمانہ تھا رئیس شریف کے پوسٹر لگتے تھے کہ جی ہمیں چھوڑ کے نہ جانا, ہمیں یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, جانے کی بات جانے دو. پورے اسلام آباد میں پوسٹر لگوائے ہوئے تھے. آج رئیس شریف کا پتہ بھی ہے, کوئی بھی نہیں, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. بھٹو صاحب کی لیگیسی بھی اس لیے چلی ہے کہ ان کی جماعت ان کے خاندان کے حوالے تھی, ہاں جی, اور اس لیے تھوڑی بہت ان کی لیگیسی چل گئی ہے, ادروائز وہ بھی نہیں چلنی تھی. تو یہ آج کل کے لیڈر تو شاہی کوئی نہیں بھٹو کے مقابلے میں. بس یہ ہے کہ اپنی غلطی سے لوگ سمجھ سیکھیں. اور عمران خان صاحب کو تو اپنی پرانی ویڈیوز ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہدایت کے اوپر استقامت دے, ہم یہ دعا کرتے ہیں. ہمیں ان کے اخلاص میں شک نہیں ہے, اور نہ ہمیں یہ شک ہے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہم کہتے. ہم یہ کہتے ہیں انہیں سب کچھ پتہ ہے, لیکن وہ وہی بات کہ جس طرح وہ ان کے ایک محبوب ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر کہا کرتے تھے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو وہ یہ سیاسی جنگ میں سب کچھ جائز سمجھ رہے ہیں. یہ اخلاقی رویے, عہد کی پاسداری اور ڈیسنٹ گفتگو کرنا, علمی طریقے سے اپنا مقدمہ رکھنا, اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا, یہ ساری چیزوں سے عاری ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگ. اور میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور باقیوں کو بھی کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی لیڈر کے طور پہ کیوں دیکھتے ہیں. یہ سیاسی لیڈر ہیں, یہ مذہب کو یوز کرتے ہیں تمام کے تمام, صرف کسی ایک پارٹی کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر رہے. لہٰذا آپ ان سے جو وہ توقعات ہیں نا جو ایک دیندار بندے سے آپ ایکسپیکٹ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ ان سے بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ کو اس لیے مایوسی ہوتی ہے. اور ان کے جو فالوورز بھی ہیں نا, ہاں جی, ان سے بھی آپ اس طرح کی کوئی چیزیں ایکسپیکٹ نہ کیا کریں جب تک کہ ان کے اوپر واقعی دین ان کے اندر رچ بس نہ گیا ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے, لیکن جب ہم ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ارادہ بات ہے کہ ہمارے سامنے کہتے ہیں, اپنوں کے سامنے نہیں کہیں گے, کیونکہ ہر بندے میں نہیں ہوتا کہ وہ ٹرولنگ کو سہ سکے اور وہ باطل کے سامنے, جھوٹ کے سامنے کھڑا ہو سکے. اس کے لیے بڑی گالیاں کھانی پڑتی ہیں میرے بھائی. اس کے لیے پہلا فتویٰ آپ پہ لگتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, آپ جو ہے وہ فلاں پارٹی کے پے رول کے اوپر ہیں, آپ نے فلاں سے لفافہ لے لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ یوتی ہیں, آپ پٹواری ہیں, آپ فلاں ہیں. یہ پھر اس قسم کے نام رکھ کے, جیسے وہ مولویوں نے رکھے ہوئے نا, بدعتی, مشرک اور بد مذہب, انہوں نے یہ والے نام رکھ لیے. ہاں جی, ہاں جی, ایسے ہی ہے. جیسے نواز شریف صاحب دین کا کام کریں. ایسے ہی ہے اور علی بھائی, جیسے انہوں نے نواز شریف کے بارے میں یہ بتائیں, ہمارے سوا کسی مذہبی پلیٹ فارم نے عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں یا خلاف کوئی بات کی ہے؟ نہ, کوئی بھی نہیں ہے. تھوڑا سا طارق مسعود صاحب بولے ہیں اور بڑی بیلنس گفتگو انہوں نے کی ہے, بڑی بیلنس گفتگو کی ہے, لیکن بس وہ ایک دن ہی بول سکے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا میرا فیم لوز ہو جائے گا, کیونکہ میں نے کہاں یہ سر پھنسا لیا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہمیں غرض ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کے سانس ٹوٹ جائیں گے, آپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا, آپ کے ورکر مر جائیں گے, لیکن ہماری آپ ہمت اور داد کو مات نہیں دے سکتے کیونکہ ہم تو بے لوز لگے ہوئے ہیں نا. بالکل الحمدللہ. اس لیے وہ ہم جب موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے جو پالیٹکس میں چیزیں آئیں گی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کریں گے. کوئی عہد توڑے گا اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں میری جو آخری ویڈیو آئی ہے, میں نے کتنی لاجیکل گفتگو کی ہے. کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ وہ لاجیکلی ان چیزوں کو فیس کر سکتا ہے تو ایک ایک پوائنٹ کا لاجیکل جواب دے. اور ان میں نیچے آ کے کوئی لکھ رہا ہے کہ جی آپ نے فضل الرحمان صاحب کو تو کبھی نہیں کہا کہ جی وہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. میرے علاوہ کسی نے اتنے شد و مت کے ساتھ پی ٹی آئی کا مقدمہ کبھی لڑا ہی نہیں ہے فضل الرحمان صاحب کے خلاف. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, آپ جس طرح ہمارا لیڈر جو بھی تقریر کرتا ہے نا اس میں مولانا فضل الرحمان کا نام بگاڑتا ہے تو آپ بھی بگاڑیں.
بھئی آپ کا لیڈر اس لیے بگاڑتا ہے کہ وہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے. میں آپ کی پالیٹکس کا بینیفیشری نہیں ہوں. میں ایک بار ٹاپک دو بار ٹاپک ہوگا دیٹس آل, لکیر تو نہیں پیٹنی. بالکل صحیح بات ہے. رانا علی بھائی ثناءاللہ آپ جو ہے نا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی مرشدہ دیدار پہ باہو منو لاکھ کروڑا حجاں ہوں, تو میں نے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی. میں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا, کوئی ایک پوائنٹ نہیں بتا سکتے جو مذہب یا دین سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے اوپر میں نے کسی کا کوئی لحاظ کیا ہو. اللہ کے فضل سے نہ آندہ کریں گے, ٹھیک ہے. جب جب جس نے مذہب کا ٹچ لگایا نا, اس کو ٹچ ہم نے ضرور لگایا ہے. بالکل. اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجینئر صاحب جو تھے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بیان بدلتے تھے. اب دیکھیں آپ نے سچائی بیان کی ہے, بالکل. اب کوئی نہیں کہہ سکتا. اور میرے بھائی باقی لوگ ورکنگ کے بغیر بولتے ہیں نا, ہم پوری ورکنگ کر کے بولتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں آپ کو اختلاط ہو جائے. اختلاط تو محدثین کو بھی ہو جاتا تھا, لیکن وہ ڈاکٹرن میں نہیں اختلاط ہوتا, وہ ناموں میں ہو جاتا ہے. مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں بعض راویوں کے نام مکس کر دیے ہیں. بعد کے لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ نہیں یہ راوی یہ نہیں تھا, یہ تھا. البتہ بات درست ہے, راوی دونوں اسی کا ہے, لیکن امام بخاری کو وہم لگ گیا. ظاہر ہے جس نے لاکھوں حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں, بعض راوی ایسے ہیں جن کے باپ اور دادا تک نام ایک جیسے ہوتے ہیں, پردادوں کے نام مختلف ہوتے ہیں, تو وہ نام مکس ہو جاتے ہیں, آپس میں ہو جاتے ہیں. انسان ہے, ظاہر ہے کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے. ہاں, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ امام بخاری کسی ضعیف راوی کی روایت لے ہیں, اس کی جگہ صحیح والے کی روایت چھوڑ دی ہوئی ہو. نہیں, وہ دونوں ہی سکہ ہوتے ہیں. وہ ایک کی بجائے دوسرے کا نام مینشن کر دیتے ہیں, روایت اپنی جگہ ہے. اس طرح ہو جاتا ہے. جس طرح اب یہ سیدنا معاذ ابن جبل کے والے سے جو میں نے حدیث بیان کی ہے, یہ کہ وہ 6 سال کی عمر میں امامت کرواتے تھے, یہ بیسیکلی میں اختلاط کا شکار ہوا تھا, کیونکہ یہ ایک اور صحابی ہیں جن کے بارے میں سیم یہ حدیث تھی. وہ بڑی مشہور حدیث ہے, میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بیان بھی کیا ہے. اور سیدنا عمر بن سلمہ سے صحیح بخاری کے اندر ہے, وہ مشکات میں امامت والے چیپٹر میں مل جائے گی. وہ کہتے ہیں میری عمر 6 سال تھی, اور ہمارا قبیلہ جو ہے وہ جو مکے سے خبریں آتی تھی اس میں بڑا انٹرسٹ لیتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ ہمارے قبیلے نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر فتح مکہ کرنے میں رسول اللہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے, ادروائز ہم نہیں ایمان لائیں گے. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد تب ہوگی اگر یہ لوگ واقعی جو یہ بات کر رہے ہیں پورے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں لیکن مجھے بڑا انٹرسٹ تھا, جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا میں نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتا تھا, تو میں نے قرآن کتنا زبانی یاد کر لیا ہوا تھا, جیسے بچے چھوٹی پوئمز یاد کر لیتے ہیں. اور کتنی عمر میں, 5-6 سال کی عمر میں, بلکہ اس سے بھی کم عمر میں انہوں نے سننا شروع کیا. 6 میں تو ایمان لے کے آئے. پھر کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کیا, واپس آئے, انہوں نے کہا جی میں تو اسلام قبول کر لیا, تم لوگ بھی کر لو, واللہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے, اللہ کی مدد آ گئی ہے. اور رسول اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینا, اذان کے بعد جس کو سب سے زیادہ قرآن ہے وہ تمہاری امامت کروائے. کہتے ہیں اس دن میں نے اپنے باپ کو پہلی دفعہ بتایا کہ میں نے تو اتنا قرآن زبانی یاد کر لیا ہے, جس طرح بچے چھوٹے پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں, عربی زبان میں تھا, میں سنتا تھا, یاد کر لیتا تھا. تو میری عمر 6 سال تھی یا 7 سال, اور یہ بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے, سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں. تو سولر ایئرز کے اعتبار سے تو یہ آپ سمجھ لیں اگر وہ 6 کہہ رہے ہیں تو 5.25 بنتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امامت کروانی شروع کر دی, لیکن میرے پاس کپڑے بھی اتنے نہیں تھے کہ میرا صدر ڈھانپا جاتا, اور عورتیں سامنے سے گزر رہی تھیں. انہوں نے کہا اپنے امام کا صدر تو ڈھانپو. وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو صدر کھل جاتا ہے, تو سب لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے مجھے ایک چادر لے کے دی. اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس چادر سے جتنی خوشی ہوئی تھی نا, اس کے بعد مجھے اس طرح کی خوشی نہیں ملی کہ لوگوں نے مجھے چادر خرید کے دی تھی. ظاہر ہے وہ اس وقت وہ کہتے ہیں میری عمر 6 سے 7 سال کے درمیان تھی. عمر بن سلمہ. اچھا اب یہ واقعہ نا میرے دماغ میں تھا, میں اس کا اختلاط ہو گیا کہ شاید یہ معاذ ابن جبل کے بارے میں, تو میں نے بیان کر دیا. اب پکڑی انہوں نے, اللہ کے بندو میرا مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ 6 سال کا بچہ امامت کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں اس طرح کے اختلاط پکڑوں تو محدثین نے امام بخاری امام مسلم کے اختلاط بھی پکڑے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو کیا کہیں گے, یہ جاہل ہے؟ نہیں, مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اللہ کا فضل ہے پالیٹکس میں بھی کسی جگہ کسی کو کوئی اختلاط ہو سکتا ہے کسی معاملے میں, لیکن ڈاکٹرن جو ہم بیان کر رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ ہے. اور یہ بالکل ڈاکٹرن درست ہے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت سٹانس پی ٹی آئی نے لیا ہے, یہ کبھی کسی جماعت نے نہیں لیا. کیونکہ باقی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو صرف اتنا کہا کہ آپ پالیٹکس میں دخل نہ دیں, آپ اپنے حلف کی پاسداری کریں,
خدا کے لیے آپ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, اور یہ بات تو آپ خود کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے مجھے اقامے میں فارغ کیا ہے. ہاں جی, آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے میرے خامند کے اوپر جو ہے وہ گھوڑوں کو مربع کھانے کے الزامات لگائے ہیں. یعنی میں نام لیے بغیر ساری پارٹیوں کے ذکر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ میرا نام جو ہے نا وہ رکھوا دیا ہے, یہ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, اگر عمران خان صاحب نے اپنے اس رویے سے بیک فوٹ پہ نہ گئے تو عمران خان از نو مور ان پاکستان پالیٹکس, جب تک وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے, کیونکہ اس سے بہت ہلکی باتیں اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کرتی ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو آئینی طور پہ ہم بھی برداشت نہیں کر رہے, کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کا کہ آپ پاکستانی فوج کے بارے میں پھر آپ یہ جملہ بولیں کہ جی ان کو بٹھانے سے بہتر تھا پاکستان پہ ایٹم بم پھینک دیتے. اب مجھے بتائیں, کوئی بھی مسلمان جو پاکستانی ہے وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر اس طریقے سے لینگویج استعمال کرتا ہے کبھی؟ کیا یہ زبان اگر مریم نواز شریف نے استعمال کی ہوتی, عمران خان صاحب نے زمین آسمان پہ اور آسمان زمین پہ کر دینا تھا, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب کا سٹنگ وزیر اعلیٰ پاکستان کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے میں تو افغانستان چلا جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ یہ بات بولی جا سکتی تھی کہ کوئی امریکہ کا ایجنٹ ہے جو انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, جو افغانستان کی تعریف کر رہا ہے وہ افغانیوں کا ایجنٹ ہے. لیکن ہم نے نہیں بولا, ہم نے کہا یار غصے میں ہے, اس کی وجہ سے ان کا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس سے ہلکی باتیں کسی اور نے کی ہوتی, انہی لوگوں نے کہنا تھا یہ تو ایجنٹ ہے جی, ایجنٹ ہو کے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, باقی رہ گئے یہ ٹین ایجرز ہمارے بچے, انشاءاللہ جب ڈگریاں کر کے یہ باہر نکلیں گے نا اور نوکری کے لیے در بدر پھریں گے, پھر ان کو پتا چلے گا کہ اب مسئلہ کیا ہے. پھر ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ انجینئر صاحب جو اس وقت سے پیٹ رہے تھے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. بلکہ آج ہماری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, یہ جو انڈیا میں دنگا و فساد ہو رہا ہے. ہاں جی, وہی پوچھ رہا تھا میں. ہاں جی, اس کے پیچھے بھی وہی کچھ ہے, وہ سپر پاور ہے اس کے پیچھے. ہاں جی, یہ مثالیں دیتے تھے نا انڈیا کی, انڈیا کو بھی مروا دیا ہے مثالیں دے دے کے. جیدی مثال دیتے ہیں وہ مارا جاتا ہے. اگلے نے انڈیا کی بات روڑ چڑی ہے پھڑ کے کہ تو رشیا نال کر رہا ہے معاہدے, تنوں پوچھ لینے ایسی. بالکل انڈیا میں دنگے شروع ہو گئے. وہ عرب ملک, وہ یو اے ای, وہ سعودی عرب جو فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے اوپر کبھی انہوں نے فرانس کا بائیکاٹ ان کی مصنوعات کا نہیں کیا, جو آرگنائز گستاخیاں کروا رہے تھے فرانس کے لوگ اور باقی حکومتی لیول پہ. یہاں تو ایک عورت نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ایک بکواس کی ہے, یہ تو بہت چھوٹا معاملہ تھا اس کے مقابلے پہ, لیکن ہنگامہ اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. کیوں؟ سائیوں نے پیچھے سے کہا کہ ذرا انڈیا کو اس کی اوقات یاد کرائیں, اس کو بڑا سمجھ آتی ہے کہ ہم امریکہ سے بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ رشیا سے بھی ہماری بڑی دوستی ہے, ذرا انہوں نے مبا مروڑو نا. انہوں نے پتا ہے کہ ساڑھے کو 295C ایسی شہر ہے جو کسی نے نہیں بخش دی, تو انہوں نے دیکھ لو آپ کو آچڑ ہے. تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے, یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں, آپ کو معاملات لے کے چلنے پڑتے ہیں. اور یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو ہم سے زیادہ پتہ ہے, وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور انہیں یہ بات پتہ ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب میری مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد جب ہم نے لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر میں کہیں پہ آئل کا ذکر نہیں تھا, گیس کا اور گندم کا ذکر تھا. ہاں, لیکن جب عدم اعتماد آئی تھی تو عدم اعتماد سے چند دن پہلے ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے لیٹر لکھ دیا آئل والا. ٹھیک ہے, وہ سب کو پتا ہے میرے بھائی. یہ تو مسئلہ اس وقت کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ بات کریں, تو ضرورت کوئی نہیں ہے, نہ یہ ہونا تھا نہ ہو سکتا ہے. 2015 کا معاہدہ ہوا ہوا ہے رشیا کے ساتھ آئل لینے کا, لیکن نہیں لے سکتا. عمران خان صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی تھی کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے, ہم یورپین یونین سے نہیں بگاڑ سکتے, خدا کے لیے آپ یہ کریں, ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. تو یار رشیا سے آپ $1 ارب بچا لو گے تو آپ کے 15 سے 20 ارب ڈالر اسٹیک پہ لگ جائیں گے, جو آپ کی امریکہ اور یورپ کے ساتھ تجارت ہے اور جو IMF کے ساتھ ہے. تو یہ وہی باتیں جو وہ خود کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھ ہے سب کچھ. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں اینٹی انڈین سینٹیمنٹ اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بکتا ہے, وہ تو بکتا ہے. وہ ہم بھی بڑے نعرے لگاتے رہے ہیں, مجھے یاد ہے آج بھی
اتنے گندے گندے نعرے بے نظیر کے بارے میں، جبکہ ہمیں وہ ان گندے نعروں کے مطلب ہی نہیں تھے پتا. اس وقت آئی جی آئی ہوتی تھی جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ نواز شریف کو لانچ کیا تھا. اتنی گندی گندی باتیں ہم کرتے تھے. آج ہم وہ چیزیں سوچتے ہیں، ہم نے کہا یار ہم تو ان لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے. اور قاضی حسین صاحب ہر حکومت گرا کے چلے جاتے تھے، ہم بڑے خوش ہوتے تھے آپ فلاں کی حکومت گرا دی. وہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں. کاش 5 حکومتیں ہماری مسلسل چلی ہوتی چاہے کسی بھی جماعت کی، جنہیں اپنا ٹائم سنسیئر ہو کے پورا کرنے دیا جاتا، آج ملک کے حالات بہتر ہوتے. آپ کے پڑوسی ملک میں 40% لوگ جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں، پارلیمنٹیرین، لیکن دنیا کی لیڈنگ اکانومی میں سے بننے جا رہی ہے ایک انڈیا. کیوں؟ وہ کنٹینیوشن ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کم از کم پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، 3 بڑی جماعتیں مل کے اور باقی چھوٹی جماعتوں کو ملا کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لے. حکومت کسی کی بھی ہو وہ اس کو فالو کرے. ہاں یہ تو ابھی فوج کی تنخواہیں بھی آلموسٹ دینے کے برابر ہمارے پاس پیسے نہیں رہے، تو یہ سب کچھ ہوا ہے. میرے صاحب میں تو یہ غلط ہوا ہے. میں اس حق میں نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی جاتی. عمران خان صاحب آئے تھے حکومت میں، وہ خود بوجھ اٹھاتے آئی ایم ایف کا. یہ جو 60 روپے تیل بڑھا ہوا ہے نا، تو تیل بھی وہ بڑھاتے ہیں، اور جو رشیا سے انہوں نے تھیوریٹیکل تھیوری میں وہ تیل خریدنا تھا وہ خرید لیتے تاکہ یہ دوسرے کھا رہے ہیں یہ خود کھاتے. اور یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ جو انہوں نے غلط کام کیا ہے اس کو بھگتے ہیں. ویسے تو بڑا کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو، یہ ووٹ کو عزت دی ہے آپ نے کہ آپ نے جناب ایک چلتی پھرتی حکومت اس کو فارغ کر دیا. سیاسی دماغ نہیں لڑایا، سیاسی دماغ نہیں لڑایا وہ دماغ نہیں. وہ سرکار ان جماعتوں کے سینے میں دودھ اتر آیا ہے قوم کی اور ملت کی محبت کا. ایک دفعہ یہ پھر پکڑے گئے ہیں، جس طرح ہر دفعہ یہ ڈسیو ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ پھر ڈسیو ہو گئے. ہاں یہ اڑتا تیر جو ہے بغل میں لے لیا انہوں نے. الٹا ہیرو بنا دیا نا عمران خان کو انہوں نے دوبارہ. نہیں، عمران خان صاحب ہمارے ہیرو ہیں جناب. عمران خان صاحب کبھی بھی ہمارے ہیرو شپ سے فارغ نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جتایا ہوا ہے. ہاں جی جی وہ تو وہ اس نظر میں تو ہمارے ہیرو واقعی ہیں، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑی بات وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں. یہ تو کمال، دین کو بڑا اچھا کوٹ کر لیتے ہیں. ہاں یہ میں طنز کے طور پہ نہیں کر رہا، میں مطلب صحیح جینوئن بات کر رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کے وہ خوبصورت بہت ہیں. ماشاء اللہ، ہینسم پرائم منسٹر. اچھا علی بھائی آپ کا ایک موقف لینا ہے ایک چیز پہ. وہ جو صلاح الدین لوگو صاحب کے دلوں میں نا پٹواریوں کے ساتھ بیٹھ کے نا بغض عمران مار چکا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو خوبصورت نہیں نظر آتے. آپ کا حساب نہیں ہے جیسے کو طارق جمیل صاحب خوبصورت نہیں لگتے اور دیوبندیوں کو جو ہے الیاس قادری صاحب خوبصورت نہیں لگتے. آپ کا حال وہ ہے. علمی طریقے سے بات کریں. عمران خان صاحب کی پالیسی سے اختلاف لاکھ، لیکن خوبصورت تو وہ ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ. کبھی وہ چٹ دیکھ کے تقریر کی ہے انہوں نے، مجھے بتائیں کبھی چٹوں کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ہے؟ غلطی کرنا انہوں نے گوارا کر دی بے شمار موقعوں پہ، بلنڈر کرنے گوارا کر دی ہے، لیکن کبھی اللہ کے فضل سے چٹ نہیں پڑی انہوں نے. ایک دن چٹ لے کر آئے ہٹ گئے ہیں. وہ چٹ پہ کچھ اور لکھا تھا. ہاں اور میں یہ اپنے جو عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ چٹ سے پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے. قرآن نے اسے فخر بیان کیا ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کوئی شخص غلطی سے بچنے کے لیے کوئی چیز اپنے سامنے لکھ لے. نبی الاسلام بھی وہی لکھواتے تھے اور دین اس طریقے سے ٹرانسفر ہوا ہے. یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. غلط بولنے سے بہتر ہے کہ آپ لکھ کے تقریر کر لیں، وہ اچھی بات ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اچھا پلیٹ فارم کے اوپر ہم سے جو ہے نا وہ مذہبی ٹچ لگوا رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے. آپ یہ سیاسی ٹچ لگوا رہے ہیں، آپ سیاسی ٹچ دے رہے ہیں آپ باتوں کو. اچھا علی بھائی آن کیمرہ پوچھنا ہے آپ سے، آپ میمز کیوں بناتے ہیں؟ آپ پارٹی بن گئے ہوئے ہیں، آپ میمز بناتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، کیوں؟ مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے سر جگہ پہ علی بھائی سارے مجھے آپ نیوٹرل رہے. ہاں سوری نیوٹرل ہو گیا، ان بائسڈ رہے آپ، ان بائسڈ. اب نہیں بناتا، اب کبھی نہیں بناتا. ہماری اکیڈمی میں پچھلی اتوار کو 4 کیپٹنز آئے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فوج میں کیپٹن ہے. میں نے کہا جی
کدھر سے ہیں آپ لوگ, کیا تعارف. میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں جو بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرلز ہیں. عمران خان صاحب کا نام دیکھیں, عمران خان صاحب کا نیریٹو کتنا کامیاب ہے کہ فوج خود وہ نام انہوں نے اپنا رکھ لیا ہے, نیوٹرلز. یہ ہوتے ہیں لیڈر جو ویژن دیتے ہیں, نام رکھتے ہیں لوگوں کا. کیا بات. اچھا علی بھائی ایک چیز پوچھنی ہے, ہٹ کے ذرا آن کیمرہ پوچھنی ہے جی آپ سے. تو وہ مورو صلاح الدین صاحب کے ساتھ آپ کا لائیو پوڈ کا لائیو تو نہیں ریکارڈنگ ہوئی, تو اس میں آپ نے ایک چیز بولی ہے کہ یہ جو قرآن والی عربی ہے نا, یہ سیم عربی سعودی عرب میں بھی بولی جاتی ہے. تو اس میں لوگوں نے وہ بال اٹھایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, کہتے ہیں علی بھائی آپ لائیو بات کرتے ہیں, ذرا پوچھ کے بتائیں. میں بولا پوچھ لیں گے, اس میں کیا بات ہے, ہم تو اپنے استاد سے پوچھ لیں گے. تو یہ ہے کہ وہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری عام لینگویج بولی جاتی ہے نا وہ اور ہے, تو آپ نے یہ مطلب کس آپ کا جو موقف ہے تھوڑا کلیئرنس چاہیے اس کے اوپر. میرے بھائی اور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں. میرے بھائی آج کی انگریزی اور آج سے 100 سال کی پہلے کی انگریزی میں جو فرق ہے, اس اعتبار سے کہ وہ چینج ہوئی, وہ تو چلے زبانوں میں آتا ہے فرق. ظاہر ہے جب وکیبلری بڑھے گی, میں نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر اب موبائل آج کے دور میں آئے تو اس کے لیے آج کے دور کا نام رکھا جائے گا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی الاسلام کے مبارک دور کے اندر قرآن نے جو جن چیزوں کے نام لیے ہیں, کیا آج کی مستعمل عربی میں ان چیزوں کے نام چینج ہو چکے ہیں؟ نہیں. تو بس یہی تو میں نے اس میں کہا تھا. میں کہتا ہوں میری ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں, آپ نے غور سے نہیں سنا. میں نے اس میں کہا تھا کہ پہاڑ کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے نا, وہ آج بھی وہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن البتہ جو چیزیں آج کی دور کی ہیں, مثلا بلٹ ٹرین ہے, تو آپ کہیں گے قرآن میں بلٹ ٹرین کا ذکر نہیں ہے, تو اس کے لیے ظاہر وہ آج کے دور کی چیز ہے نا. تو اس کے لیے امامہ پگڑی جو ہے, امامہ اسے عربی میں کہتے ہیں, کیا آج امامے کے لیے کوئی نیا لفظ انہوں نے ڈیوائز کر لیا؟ تو پھر کیا نماز کے لیے نیا ورڈ ڈیوائز کر لیا؟ رمضان کے لیے, روزوں کے لیے, کھجور کے لیے, جو جو چیزیں اس زمانے میں یوز ہوتی تھیں, کیا اس کے لیے نئے لفظ انہوں نے ڈیوائز کر لیے؟ اگر چیزیں ہی نہیں آئی ہیں تو پھر تو اسی طریقے سے کہ انتقال, جس طرح ہم انفیوں کہتے ہیں انتقال خون کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, کینگرو کے حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ, یہ امام حنیفہ سے دکھاؤ, تو وہ بیچارے آگے سے کہتے ہیں یار ہم کہاں سے دکھائیں, اس زمانے کے مسئلے ہی نہیں ہے. تو وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ میرے بھائی اجتہاد قیامت تک جاری ہے. اب اگر میں آپ کو کہوں جی کیمرے کے لیے جو قرآن میں لفظ تھا وہ پہلے تو 1400 سال پہلے کچھ اور استعمال ہوتا تھا, آج کل کچھ اور ہوتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آج کا یہ ہے. اب رہ کے چاول, اس زمانے میں چاول کو, مرغی کو, آپ بخاری مسلم اٹھائیں, مرغی کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی ہوٹلوں کے باہر وہ لفظ لکھا ہوا ہے. کوئی نیا لفظ انہوں نے رکھ دیا مرغی کے لیے, اونٹ کے لیے. ہاں تو وکیبلری کی بات کریں نا, یہ کلیئرنس آپ سے لینی تھی, زبردست. یہ بس آپ ہی کلیئر کر سکتے تھے, ہماری نہیں مانتے وہ. کلیئر نہیں یار, مجھے آپ لوگوں کی عقل پہ ماتم ہے, یہ میں نے باتیں اس میں کی ہوئی ہیں. علی بھائی بتاتا ہوں, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا تھا نا, اس لیے میں دوبارہ اب اپلوڈ کروں گا یہ والا. ہاں میں نے یہ ساری باتیں اس میں کی ہیں. میں نے اس میں کہا تھا کہ جو آج کے دور, اس میں نے موبائل کی مثال دی تھی کہ موبائل چونکہ آج کی چیز ہے, اس کے لیے آج کا نام تو رکھا جائے گا. رہ گئی پرانی چیزیں جو اس طریقے سے چل رہی ہیں, تو قرآن کی عربی فریز ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت میں نے دیا تھا کہ عمر سیریز آپ دیکھیں, عمر سیریز میں آج کے فنکار ہیں نا, صحابہ کا ڈی این اے سے تو نہیں انہوں نے کوئی بندے اٹھائے, یہ بھی میں نے مثال دی. اور وہ کتنی فلوئنٹ عربی بول رہے ہیں. اگر انہوں نے وہ عربی سیکھی ہوتی قرآن والی تو ان کو تو سال ہر سال چاہیے تھے, وہی ایکسنٹ, وہی چیزیں, وہی حقہ, ٹھیک ہے, وہ اسی انداز میں بولتے ہیں, آج بھی عربی بولتے ہیں. تو قطر کے لوگوں نے جو فلم بنائی ہے وہ آج کے انسانوں نے بنائی ہے نا, اس کی وکیبلری وہی ہے جو قرآن کی ہے. کیوں؟ باتیں وہی ہو رہی ہیں جو 1400 سال پرانی ہیں. لیکن اگر جو آپ کے ایکٹر ہیں وہ آج کے دور کی باتیں کریں, جس میں لیپ ٹاپ کی باتیں ہوں, جس میں موبائل کی باتیں ہو رہی ہوں, گھڑی کی بات ہو رہی ہو, ہوائی جہاز کی بات ہو رہی ہو, بلٹ ٹرین کی بات ہو رہی ہو, پیجارو کی بات ہو رہی ہو, تو ظاہر ہے پھر وہ وکیبلری تو ڈفرنٹ ہوگی. لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس زمانے میں اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس میں عمر سیریز میں دیکھیں, دولت الاسلامیہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے اسلامک اسٹیٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو آج کیا دولت الاسلامیہ نہیں بولا جاتا اسلامک اسٹیٹ کو؟
मलूकियत का लफ्ज, अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो मलक सुलेमान है इसने मलिक ही नाम रखा हुआ है ना, तो मलूकियत मलूकियत ही है, कोई इन्होंने वर्ड तो नहीं, उसको किंग तो नहीं कर दिया अंग्रेजी वाला। हाँ जी, मलूकियत ही है। खिलाफत है, खिलाफत आज भी खिलाफत इस्तेमाल हो रहा है। अब रह गई जमहूरियत। जमहूरियत चूंकि एक टर्म बाद में डिवाइस हुई है, अब ये तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा ना। इसी तरीके से आप ये देखें, ये लफ्ज था मंगोल, अरबी में गाफ नहीं होती थी, अरबी में आके मुगल बन गया। हम मंगोलों की औलाद है, लेकिन अरबियों ने हमें मुगल कहा। आज उर्दू में भी मुगल लिखा जाता है। अब आपको मुगल पुरानों दी से तो मैं नहीं दिखा सकता ना मेरे भाई, मंगोल आई बाद में, बुजुर्गान दीन को बेइज्जत करने के लिए सब मलिया मेट करके रख दिया उन्होंने, तो वो आई जब बाद में है तो इसका नाम बाद में ही आएगा ना। अहादीस में इनका जिक्र आता है कि चपटे चेहरों वाले होंगे, ढाल की मानत, मोटी मोटी नाकों वाले, यानी वो चाइनीज वहीं से निकले हुए थे ना ये, तो ये आपको मिलेगा, लेकिन मंगोल लफ्ज या मुगल लफ्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जमाने में ये उस तरीके से नबी इस्लाम तक तो वो नहीं पहुंचे हुए थे ना। आपको बस एक दिखाया गया कि इस तरह के लोग होंगे जो आपकी उम्मत का इस तरीके से वो उनके ऊपर अज़ाब इलाही बन के नाजिल होंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल अली भाई, जबरदस्त हो गया, तो चेक कर जबरदस्त हो गया यार, मैं तो मायूस हुआ हूँ। आप लोग भी अली भाई मेरी बात सुनिए, वो क्लिप काटा, जिन लोगों ने वो क्लिप काटा हुआ ना, मैं उनको बताता रहा हूँ कि यार पूरा देखो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कहते इसमें कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही है। मैं यार क्या तुम लोग इतनी लंबी पॉडकास्ट नहीं देखी जाए। अब मैं दिखाऊंगा इनको, लंबी नहीं देखी जाती। जरा आप मूरू से पूछें, उसकी कोई वीडियो 4 दिन में 7 लाख कभी क्रॉस की है? देख ले, 7 लाख क्रॉस कर गई 4 दिन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही सबसे फास्टेस्ट जो नहीं, ये वो कह रहे थे, मैं तो देख रहा हूँ, मतलब मैं घंटा मैं आपका पूरा देख रहा हूँ, जैसे टाइम मिलता है देख रहा हूँ, स्लो स्लो करके साथ साथ। मुझे तो बड़ा मजा आया यार, इन कामों में मेरी एनर्जी ना लगाया करें आप लोग, मेरी वीडियोस खुद देख के खुद ही उसको हैंडल कर लिया करें। चलो हाँ, मैंने हर चीज जो रिकॉर्ड कराई होती है ना, मैं जिम्मेदारी से करवाई होती है, अल्लाह के फजल। अच्छा जी, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मनु इजाजत दो। एक छोटा सा मसला है, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो कोई मसला नहीं है, आप जा सकते। अगली बार मसला नहीं है, अल्लाह ही हाफिज है, फी मान हां ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। नहीं मैंने तो देखी है। ओके अल्लाह हाफिज। आप लोग आधे आधे क्लिप काटते हो। नहीं, हम कोई गुलाम है यार कि बार बार रिकॉर्डिंग कराएं। ठीक है अली भाई, लव यू अली भाई।